ایک دن ایک بیٹا اپنے والد سے پوچھتا ہے، والد صاحب میری زندگی کی کیا قدر ہے؟ جواب میں والد نے اسے ایک پتھر دیا اور مشورہ دیا، اگر تم اپنی زندگی کی قدر جاننا چاہتے ہو تو یہ پتھر بازار لے جاؤ، جب کوئی اس کی قیمت پوچھے خاموش رہو اور صرف 2 انگلیاں اٹھا۔ اپنے والد کی ہدایتوں کا پالنے والا بیٹا بازار کی طرف رخ کیا۔ گھومتے وقت ایک بوڑھی عورت نے اس سے پوچھا، یہ پتھر کتنے کا ہے؟ کچھ کہے بغیر لڑکے نے 2 انگلیاں اٹھائی۔ حیرانی کی بات تھی کہ عورت نے پیش کیا، $2، میں اسے خرید لوں۔ حیرانی کی بات تھی کہ بیٹا جلدی سے اپنے والد کی طرف بھاگا اور کہا، والد صاحب بازار میں ایک بوڑھی عورت نے اس پتھر کو $2 کے لیے خریدنے کا پیش کیا۔ والد نے پھر اشارہ کیا، بیٹا اب میں چاہتا ہوں کہ تم اس پتھر کو میوزیم لے جاؤ، اگر کوئی اس کی قیمت پوچھے تو بغیر کچھ کہے صرف 2 انگلیاں اٹھاؤ۔ پتھر لے کر بیٹا میوزیم کی طرف رخ کیا۔ کچھ وقت بعد ایک متوسط عمر کے مرد نے اس سے پوچھا، سر یہ پتھر کتنے کا ہے؟ اپنے والد کی ہدایتوں کے مطابق لڑکے نے 2 انگلیاں اٹھائی۔ مرد نے جواب دیا، $200، میں اسے خرید لوں۔ حیران ہے کر بیٹے نے اپنے والد کی طرف جا کر کہا، والد صاحب میوزیم میں ایک آدمی نے اس پتھر کے $200 کے لیے خریدنے کا پیش کیا۔ والد نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اب آخری قدم پر تم اس پتھر کو قیمتی پتھر کی دکان لے جاؤ، اندر دکان میں داخل ہو جاؤ اور اگر کوئی قیمت پوچھے تو بغیر کچھ کہے صرف 2 انگلیاں اٹھاؤ۔ بیٹا بھاری دل سے قیمتی پتھر کی دکان کی طرف رخ کیا۔ اندر آ کر اس نے دکان کے پیچھے ایک بوڑھا آدمی کو پتھر دیکھ کر احسان مندہ کرتے ہوئے کہا، خدا کا قسم تم میری پوری زندگی کی تلاش میں یہی پتھر تھا، تم اس کے لیے کتنا چاہتے ہو؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ کچھ کہے بغیر بیٹے نے 2 انگلیاں اٹھائی۔ بوڑھا آدمی نے اعلان کیا، $2 لاکھ، میں اسے خرید لوں۔ اس توقع پر حیران ہے کر بیٹا اپنے والد کی طرف بھاگا اور دل کی دھڑکنوں کے ساتھ سنانے لگا، والد صاحب بوڑھا آدمی قیمتی پتھر کی دکان پر $2 لاکھ دینے کو تیار ہوا۔ والد مسکرا کر بیٹے کو سمجھایا، تو دیکھو بیٹا اب تم اپنی زندگی کی قدر کو سمجھ گئے ہو۔ زندگی کی قدر وہاں تعین ہوتی ہے جہاں تم اپنے آپ کو رکھتے ہو۔ تم کا انتخاب ہے کہ تم $2 کا پتھر ہو یا $2 لاکھ کا۔ کچھ لوگ تمہیں قیمتی سمجھتے ہیں اور تم کو قیمتی مانتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ تمہیں صرف ایک سامان سمجھتے ہیں۔ تم پر منحصر ہے میرے بیٹے، اپنی زندگی کی قدر کو تعین کرنے کا حق تم پاس رکھتے ہو۔ کہانی کی سبق آموز، ہماری زندگی کی قدر ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے تعین ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے آس پاس وہ لوگ رکھیں جو ہماری قدر کرتے ہیں اور ہمیں احترام سے پیش آتے ہیں تو ہماری زندگی زیادہ پر ارمغان اور خوشیوں سے بھری ہوگی۔ البتہ اگر ہم اپنے آس پاس وہ لوگ رکھیں جو ہمیں استعمال کرتے ہیں یا ہمیں قدر نہیں دیتے تو ہماری زندگی کم ارمغان اور ہمیں اقدار نہیں دینے کے احساس کے ساتھ ہوگی۔ یہ اہم ہے کہ ہم اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو دانائی سے منتخب کریں۔ ہمیں اپنے آس پاس وہ لوگ رکھنے چاہیے جو ہمیں سپورٹ کریں، ہمیں محبت کریں اور ہمیں اپنے آپ کو اچھا محسوس کرائیں۔